تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ذیلدار احسن شاہ کا السلام علیکم۔ آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ریئل اسٹیٹ بریلینس۔ یہ ایک سیریز آف پروگرام ہے جو ہم ریڈیو پاکستان FM 101 کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے آج جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، ڈائریکٹر ہیں ہاؤس آف اعلان کے، فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید ایوب قاضی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شعبے میں دعوت دی، اور دوسرا آپ کی اردو سے ہم کافی امپریس ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کے لیول کو میٹ کریں، لیکن یہ ہماری ٹرائی ہے، کیونکہ آپ کا اردو ادب کا ایک بولنے کا انداز ہے، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس لیول تک آئیں۔ آپ کی بڑی ذرا نوازی کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا۔ آنریبل ڈائریکٹر، ہم آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے ایک بہترین ایکسپرٹ ہیں۔ ہم بھی آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو حضور، ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ پہلا سوال کہ جناب سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ڈائریکٹر ہاؤس آف اعلان، آپ نے جو اپنا سفر سٹارٹ کیا زندگی کا، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے لے کر ڈائریکٹر ہاؤس آف اعلان بننے تک کے سفر پر اگر روشنی ڈال دیں۔ میرا بیسیکلی کیریئر تو والد صاحب بتاتے ہیں 2.5 سال کا تھا تو انہوں نے اسکول مجھے بھیجنا داخل کرا دیا تھا۔ خیر، میں نے جو اپنا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کیا، میرا بیک گراؤنڈ کامرس کا، ای کام، بی کام، MSc اکاؤنٹنگ فائنانس، پھر MPhil اکاؤنٹنگ فائنانس، اور سارے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، تو میں ڈاکٹر تو نہیں بنا، لیکن میں نے اب PhD سٹارٹ کر دیا، تو ہوپ فلی ڈاکٹر تو میں بن جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور لیکن فائنانس کا ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ تو پروفیشنل کیریئر میں نے اپنا سٹارٹ کیا 2016 میں، جب میں نے اپنا MPhil کمپلیٹ کیا۔ اور وہ کہاں سے کیا جناب؟ وہ میں نے کیا تھا یونیورسٹی آف لاہور سے۔ اس کے بعد 2016 میں ہی میں نے انٹرنشپ سٹارٹ کی، ایک کمپنی تھی آن ایسوسیٹ جو کہ کام کرتی ہے یونیسیف اور USAID کے ساتھ، بیسیکلی وہ کام کرتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ، کہ جو کام یونیسیف یا USAID کر رہا ہے اس کام کے ہونے سے بہتری کیا آ رہی ہے۔ اور 2016 میں ہی اس کے بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ 2016 یہ آپ بڑے دکھ سے بتا رہے ہیں کہ خوشی سے نہیں، یہ بتا رہے خوشی سے بتا رہا ہوں کہ مطلب اس ٹائم تھا کہ جلدی ہوگی، لیکن اچھی بات ہے کہ جلدی ہو جانی چاہیے۔ آج کل ویسے ایک ایشو ہے، لیکن جلدی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک اور کمپنی جوائن کی جس کا نام تھا ٹرائی سیکٹر۔ یہ جب پہلے بوسٹرز انسٹال ہوتے تھے جو موبی لنک، یو فون یا کمپنیز کے، ان کے لیے جو چیزیں امپورٹ ہوتی تھی، وہ اس کمپنی میں ایز اے اکاؤنٹس مینیجر گیا۔ اس کے بعد میں نے اویسکو بلڈرز جوائن کی 2017 میں اگست میں۔ تو جب میں نے 2017 اگست میں وہاں پہ جوائننگ دی ایز اے سینئر اکاؤنٹنٹ، میں وہاں پر گیا، اور وہاں پہ اس ٹائم 5 اکاؤنٹنٹس تھے۔ تو ہائی رائز کی ایک بلڈنگ کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ایک پروجیکٹ پہ کر رہے تھے، اور جو CFO تھا اس نے مجھے دیے 4 پروجیکٹ کرنے کے لیے۔ اور میں اکثر اس کو کہتا تھا جناب آپ نے مجھے 4 پروجیکٹ دے دیے ہیں سر، یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اور وہ کہتے تھے جناب ہارڈ ورک جو ہے نا آپ کو پے کرے گا ایک دن، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہاں، ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، لاء میں بڑی زبردست ٹرمینالوجی ہے، آرٹیکل 25 ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ ٹو آل دا سٹیزنز آف پاکستان۔ تو آپ کے جو بھی سینئر تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کیا۔ نہیں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ جو بات مجھے کرتے تھے کہ جناب محنت کبھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں 5 سال گزرنے کے بعد میں اس گروپ کے ساتھ ہوں، اور وہ جو ایک پروجیکٹ کر رہے تھے وہ ان پروجیکٹ کی کلوزنگ کر کے اگلا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ڈائریکٹر ہوں، اور وہ اسی لیول پہ ہیں ابھی۔ تو یہ جو ان کی بات تھی وہ مجھے اب یاد آتی ہے کہ جناب اس کے بعد مجھے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے جوائن کیے ہوئے کمپنی۔ تو ایک دن اعلان بیسیکلی ہے پارٹ آف اویسکو بلڈر ہے، تو اویسکو جو بھی پروجیکٹس بناتی ہے یہ اس کی سبسیڈری ہے، وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک دن CEO جو ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے کال کی کہ آج سے آپ نے اعلان میں آنا ہے۔ اعلان میں آ کے ہم 4 لوگ تھے جب اعلان مارکیٹنگ سٹارٹ کی۔ آج میں سر اس سے یہ کنیکٹڈ سوال کرنا چاہوں گا، ٹوکنے کی معذرت، لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی اگر آپ روشنی ڈال دیں، چونکہ آپ ڈائریکٹر ہاؤس آف اعلان ہیں۔ تو ہاؤس آف اعلان کیا ہے؟ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی بریف کر دیں، ہاؤس آف اعلان کیا ہے، اعلان مارکیٹنگ کیا ہے؟
ہاؤس آف اعلان بیسیکلی ہم نے ڈیزائن کیا ون ونڈو آپریشن ان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، جو کہ ہم نے ایسی سروسز ڈیزائن کی ہیں ہاؤس آف اعلان میں جو کہ کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی پورے پاکستان میں آفر نہیں کر رہی، پاکستان میں ہارڈلی اگر انٹرنیشنلی بھی کوئی آپ کو ملے۔ ہاؤس آف اعلان از امبریلا، اس کے انڈر ہمارے پاس سب سے پہلے ہماری پارٹنر کمپنی آتی ہے اویسکو بلڈرز۔ اویسکو بلڈرز کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، جس میں اس نے مور دین 40 ہائی رائز بلڈنگز ڈیلیور کی ہیں پنڈی اسلام آباد کے 40 ہائی رائز 40 ہائی رائز بلڈنگز، یعنی پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہے۔ جی 1993 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ سارا سٹرکچر ان ہاؤس ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد ہمارا ایک پلانٹ ہے گرے کلے کے نام سے، جو کہ ہم اپنی جتنی بھی کنکریٹ ہوتی ہیں وہ اپنے پلانٹ سے کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں، ان کو مونیٹر کر سکیں۔ اویسکو بلڈرز میں یعنی جیسے سمجھنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اویسکو جو ہے وہ کنسٹرکشن ڈیل کرتی ہے، اور جو آپ کا یہ پلانٹ ہے اس جتنا بھی مٹیریل اس میں استعمال ہو رہا ہے اس کی اسٹرینتھ کے لیے آپ اپنا ہی مٹیریل استعمال کریں؟ جو بیسیکلی کنکریٹ ہوتی ہے نا، جو جس میں سیمنٹ اور وہ سلیبز ڈلتی ہیں، وہ جتنی بھی ہیں وہ یہ کنٹرول کرتا ہے، اس کی مکسنگ، اس کو پورنگ تک سارا پروسیجر جو ہے اس پلانٹ کے تھرو ہوتا ہے۔ جو کیمیکلز ڈل رہے ہیں، جو سیمنٹ کی کوانٹٹی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم تاکہ کوالٹی کو انشور کیا جائے۔ بڑی زبردست ہے۔ یعنی نارملی جو کمپنیز ہیں وہ یہ سارے پروسیجر آؤٹ سورس کرتی ہیں اور وہاں سے یہ مٹیریلز اور یہ چیزیں منگواتی ہیں، تو بڑا زبردست سسٹم ہے۔ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف سریا اور سیمنٹ باہر سے پرچیز کر رہے ہیں، اس کے بعد پینٹ بھی ہم ان ہاؤس بنا رہے ہیں، سیمنٹ بانڈ بھی ہم ان ہاؤس بنا رہے ہیں۔ پھر یہ کنسٹرکشن کے باہر ہم جب نکلتے ہیں تو نیکسٹ تھنگ آتی ہے میپس، اور میپس کی اپروولز اور ڈیزائننگس کی۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس اپنی ایک کمپنی ہے پلانک ڈیزائن کے نام سے، انڈر دی امبریلا آف ہاؤس آف ہاؤس آف اعلان ایک کمپنی ہے۔ وہ جو جتنا بھی ہمارا میپ ہے، اسٹرکچر ڈیزائن ہے، پلمبنگ ہے، الیکٹریکل ہے، وہ سارا انٹیریئر ڈیزائن ہے، وہ پلانک ڈیزائن اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس کی اپروول لینی ہے ریلیونٹ اتھارٹیز سے، سی ڈی اے ہے، آر ڈی اے ہے، جی ڈی اے ہے، جس سے بھی۔ اس کے بعد جب بلڈنگ بن جاتی ہے یوزلی تو کیا ایک بلڈنگ ہائی رائز بن گئی، آپ دیکھیں تو آنرز جو ہیں، جو بھی بلڈر ہے وہ اس کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے اگلے پروجیکٹ کی طرف، تو پچھلی بلڈنگ ایز اٹ از آتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک سیٹ اپ کریٹ کیا ہے بلڈنگ مینجمنٹ سروسز کے نام سے، جو کہ ہماری بلڈنگ کی ٹیک کیئر کرتا ہے، لفٹس، مینٹیننس، اس پوری بلڈنگ کی صفائی، سیکیورٹی، کوریڈور کی لائٹس۔ تو یہ ہماری کنسٹرکشن کی سائڈ ہے جس کے اندر ہم یہ سروسز پرووائڈ کریں۔ اس کے بعد ہم جب آتے ہیں، اب یہ جو ہے مور دین 100 بلین 150 بلین کی ہمارے ایسیٹس ہیں ہماری کمپنی کے، تو ان کو سیل کرنے کی بھی کے لیے جب آپ نے بنا لیا تو پھر ڈیفینیٹلی دا نیکسٹ اسٹیپ از، تو موسٹلی کمپنیز ہائر کرتی ہیں ڈفرینٹ مارکیٹنگ کمپنیز کو ٹو سیل دیئر پروڈکٹس۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہماری اپنی ہی کمپنی ہے ان ہاؤس اعلان مارکیٹنگ۔ اعلان مارکیٹنگ صرف اور صرف اویسکو بلڈرز کے پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بلیو ہے کہ کیونکہ فراڈ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں یہ بلیو ہے کہ جو ہم بیچ رہے ہیں ہم اس کے رسپانسیبل ہیں، ہم اس کے جواب دیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا چیز بیچ رہے ہیں، اس نے کب بننا ہے، اس نے کیسا بننا ہے، تو یہ بہت سارے کویسچنز ہیں، اس کے اپروولز ہیں نہیں ہیں، تو یہ آن اے سیفر سائڈ ہم صرف اور صرف اپنے ہی اویسکو کے پروجیکٹس کو سیل کر رہے ہیں۔ اعلان مارکیٹنگ میں آپ کو بتایا آج سے 4 سال پہلے ہم 4 لوگ تھے، اور آج مور دین 150 امپلائیز کی کمپنی ہے، اور مور دین 10 آفیسز ہیں ہمارے پنڈی اسلام آباد کے اندر۔ سو گروتھ بھی آپ کی بہت تیز ہے۔ الحمدللہ۔ اصل میں سپورٹ تھی، سپورٹ ویسکو بلڈر کی ہمارے ساتھ سپورٹ تھی، پروجیکٹ ٹائم پہ ڈیلیور ہو رہے تھے، پروجیکٹس کی کنسٹرکشن اس طرح تھی، تو اس کے لیے پھر ٹیم کی ضرورت پڑتی گئی، لوگ ایڈ آن ہوتے گئے، محنت بھی نو ڈاؤٹ ہم نے بہت کی، تو ڈائریکٹر کا لیول اچیو کرنے کے لیے راتیں بھی جاگی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے عبید قاضی صاحب کا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو محنت لازمی کرنی پڑے گی، اور لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ راتیں جاگنی پڑتی ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، ون آف دا ڈیفیکلٹ سبجیکٹس، کم از کم میرے لیے فائنینشیل ایکسپرٹس بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی اسٹڈیز میں جب کیا تو مجھے یہ سبجیکٹ بڑے مشکل لگا کرتے تھے۔ تو فائنینشیل ایکسپرٹ اور اعلان کنسلٹنسی،
یہ کیا ہے, اور آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں لوگوں کو کہ انڈر دا امبریلا آف ہاؤس آف اعلان, اعلان کنسلٹنسی کیا ہے, اور اس میں what is the aspect of financial consultancies. بیسیکلی اعلان کنسلٹنسی کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے ریزن تھا ایک یہ کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. کچھ ریئل اسٹیٹ میں ایک یہ تو ہے کہ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے اور سیل کرنی ہے, لیکن گائیڈنس کہیں پہ نہیں تھی. تو اعلان, ہاؤس آف اعلان جو ہے نا وہ ریسرچ کرتا ہے مارکیٹ میں. آپ کہہ لیں کہ ہاؤس آف اعلان از اے نیم آف ریسرچ بیسیکلی. تو ہم نے مارکیٹ میں ریسرچ کی, جو گیپس تھے ان گیپس کے اوپر کام کیا. آج اگر کوئی بندہ, ہمارے پاس اعلان کنسلٹنسی کے اندر لیگل سروسز ہیں, لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں, اس کے علاوہ فائنانس کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ پروفیشنل لوگ ہیں, اراؤنڈ 17 to 18 پیپلز ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس کریٹیو کی ٹیم ہے جو کہ آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے, تو وہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے ڈیزائننگز کو, تاکہ وہ اپنے جو بھی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے, تو ان ساری چیزوں کو کے اوپر ایک ٹریننگ دینے کی لوگوں کی. اب اس میں ہم بہت دونوں سائڈوں کو کور کرتے ہیں, لائک بلڈر سائڈ کو بھی, پوائنٹ آف ویو کو بھی, اور کسٹمر کو بھی. اب جیسے ہم لیگل کی بات کرتے ہیں تو ایک کسٹمر اگر کوئی بھی آتا ہے, ہم اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب اگر میں نے کوئی بلڈنگ پرچیز کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے ڈاکومنٹس کیا دیکھنے ہیں, میرے لیگل رائٹس کیا ہیں. ایک بلڈر کے پاس جاتے ہیں, وہ کہہ دیتا ہے جناب نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم نہیں دکھا سکتے, ہمارے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں. اس کے اوپر ایک پورا بریف ہو گیا. اسی طرح سیم فار دا بلڈرز کے میرا سر ایک اور اسی کنیکٹڈ سوال ہے کہ جو اعلان کنسلٹنسی انڈر دا امبریلا آف ہاؤس آف اعلان ہے, جو اس کا لیگل اسپیکٹ ہے کیا, یا جو اس کے فائنینشیل ایکسپرٹ اسپیکٹ ہے, یہ اسپیسیفکلی ٹو دا ریئل اسٹیٹ ہے یا ٹو جرنلائز ہے, یعنی کوئی بھی اپنے پرابلمس کو لے کر کنسلٹنسی کمپنی کے پاس آ سکتا ہے ان ٹرمز آف فائنینشیلز, ان ٹرمز آف لیگل ایشوز, اور اعلان کنسلٹنسی اس کی ایشوز کو ریزالو کراتی ہے, یا یہ اونلی سبجیکٹ ٹو ریئل اسٹیٹ؟ نہیں, یہ اونلی سبجیکٹ ٹو ریئل اسٹیٹ نہیں ہے. یہ ہم کیونکہ فائنینشیل ایکسپرٹس تو ہم ہر اس پہ دینے کے لیے تیار ہیں. فیزیبلٹیز ہیں, فار کاسٹنگ ہے, جو فارمولاز ہیں وہ آلموسٹ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. اور جو لیگل ہے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی میٹرز کو دیکھنے والے بھی ہیں. اس کے بیسیکلی, اور اس میں ریئل اسٹیٹ پہ اس لیے فوکس ہم زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو بانڈنگ ہے یا ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں, یہاں بیٹھتے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ ہے, اس لیے ہم اس میں ریئل اسٹیٹ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. سر, اور یہ جو فائنینشیل کنسلٹنسیز ہیں, یہ آپ ان کمپنیز کو کیا کیا فیسلٹیز آفر کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کو دیکھنے اور سننے والے بے شمار لوگ ہوں گے, تو جو لوگ اپنی کمپنی سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ضروری ہے فائنینشیل اور لیگل ایکسپرٹیز جب آپ کوئی بھی بزنس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فائنانس کو ویلیو نہیں دی جاتی. ہم ایک کوئی بھی, آپ بڑے سے بڑا بلینز کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ایک منشی رکھ لو جو 20-25 ہزار روپے لے لے. بلینز میں اگر آپ کسی کو تھوڑی سی اماؤنٹ پے کرنے پہ آ جائیں فائنانس والی سائڈ پہ, تو جیسے کہ آنرز کی تو جان نکلتی ہے, ویسے لاکھوں لگا دیں گے. تو اس کا لانگر ٹرم میں ایک بڑا بیڈ اسپیکٹ پڑتا ہے. ہم ایک بلڈنگ اسٹارٹ, فار ایگزامپل کوئی بھی بلڈر ہے, اس نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, وہ اپنے پاس سے وہ فار کاسٹنگ کر لیتے ہیں, جناب اتنے کے بعد اتنے پیسے بچ جائیں گے, 2 کروڑ بچ جائے گا, ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, انہیں نہیں پتہ کہ اس کی فیزیبلٹی کیا ہے. آج جو 2 کروڑ میں دیکھ رہا ہوں, اس کا انفلیشن کا کیا امپیکٹ پڑنا ہے, کیا وہ 2 کروڑ مجھے لاس ہوگا آج کی ٹرمز میں؟ جیسے پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں پاکستان میں, آپ دیکھیں کہ چیزیں 200% سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. کل کو پھر جو آپ کے اراؤنڈ 400 یا 500 وینڈرز نے آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے ایک بلڈنگ میں, جس میں بہت سارے وینڈرز ہیں, امپلائیز ہیں, ان کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں وہ ایک منشی یا وہ ایک رجسٹر لکھنے والا بندہ ہینڈل نہیں کر سکتا, جو کہ آخر میں ایک میس بنتا ہے, اور اس میس میں بھی فراڈ پھر ایک کامن چیز ہے جو ہوتے ہیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر. ایک اور سوال اور پھر ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے مختلف سوالوں کی طرف جائیں گے. آج دیکھنے اور سننے والے کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بڑی زبردست انفارمیشنز ملیں گی. جو کوسچن ہم نے لائن اپ کیے ہوئے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے متعلق, اور انشاءاللہ عبید صاحب, ڈائریکٹر ہاؤس آف اعلان, از دا بیسٹ مین ٹو آنسر آل دیز کوسچنز. سر, یہ اعلان ریسرچ سینٹر کیا ہے؟ مطلب یہ میں جاننا چاہوں گا اور لوگوں کو بھی سمجھا دیں
کہ یہ اعلان ریسرچ سینٹر کیا ہے, یہ تھنک ٹینک ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ہاؤس آف اعلان از اے نیم آف ریسرچ. اب انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ نے جتنا گرو کیا ہے پاکستان میں اس کو ایز اے انڈسٹری ریکگنائز نہیں کیا گیا بالکل بھی. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس شوگر ملز ہے, ٹیکسٹائل کی ایک انڈسٹری ہے, شوگر والوں کی ہے. پاکستان کے اندر لاسٹ 4 to 5 ایئرز میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ دینے والا سیکٹر ریئل اسٹیٹ ہے. لیکن اب یہ سب بن سے نہیں گئی زیادہ سر انڈسٹری. گرو کرنے والا جو ہے وہ انڈسٹری ریئل اسٹیٹ ہے. بن تو دیکھیں سر, اس کو سرکار کی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ ریکگنائز نہیں کیا گیا نا ابھی تک. اس کے لیے کوئی ٹیم نہیں ہے, کوئی اس کی مینجمنٹ نہیں ہے جس کا جو دل کر رہا ہے. تو اس میں بیسیکلی ریسرچ سینٹر کے اندر ہم نے فوکس کیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ بلڈرز ہیں, وہ سیمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سریا مل سے تعلق رکھتے ہیں, ان آل سب کو کنیکٹڈ انڈسٹریز. ڈیلرز ایسوسیشنز ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ رکھا جائے, ان ایک ایفرٹ کی جائے اور سرکار کے بھی بندے اس میں انوالو کر کے, تاکہ ایک پراپر ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جن کی آواز سنی جائے. سرکار بھی ان کو سنے, جو ٹیکس یا جو میٹرز ہیں اکیلے اکیلے بولنے سے وہ ہے نا کہ تن کا جو ہے وہ پاورفل نہیں ہوتا وہ. تو ہم سب کو ایک پیج پہ کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ ہمارا ایک وہ ریسرچ سینٹر کا آئیڈیا ہے. اس کے اندر ہم نہ صرف ایک تو ریئل اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے اوپر بھی اس ٹیم سے کام کرایا جائے. یعنی جتنے بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بڑے نام ہیں وہ, اور جتنی بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ بزنسز ہیں وہ, جی اور ایکسپرٹس کو شامل کر کے آپ, یہ مجھے جس طرح سمجھ آئی کہ آپ ایک پالیسی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں اور ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ایک پراپر ڈائلاگ کر کے ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا, تاکہ اس کا ایک بہترین حل نکل سکے. اور ساتھ ہی سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی جو ان تمام انڈسٹریز کی بنتی ہے. میرا خیال ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ آئیڈیا ہے. آل دی بیسٹ وشز جی اس آئیڈیا کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جہاں پہ یہ انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری کنسیڈر ہونے جا رہی ہے, جہاں پر اس سے کئی روزگار اٹیچڈ موجود ہیں, وہاں اس کے لیے باقاعدہ پالیسیز اور ان کے مسائل پر اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اعلان اور ہاؤس آف اعلان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. جناب اب آتے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر. یہ ایک انڈسٹری ایسی ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس انڈسٹری نے پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تمام لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف لوگ مختلف کاروبار چھوڑ کے بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرف آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اس وقت ان کرنٹ اکنامک کرائسس کیا صورتحال ہے؟ آپ تو روز لوگوں سے ڈیل بھی کر رہے ہیں, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور کرنٹ اکنامک کرائسس؟ بیسیکلی لوگوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ از اے ایزی منی. لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہے, تو ایزی منی کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اب اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کم کام ہوگا؟ بالکل. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک بندہ جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہے, وہ کچھ امپورٹ کرے گا, مشینری امپورٹ کرے گا, وہ 10 کروڑ کی آتی ہے, 5 کروڑ کی آتی ہے, وہ انسٹال ہوگی, اس کا ایکسپینس, پھر اس کو آفٹر 5-6 سال بعد جا کے ریٹرن آنا سٹارٹ ہوگا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایک لینڈ پرچیز کرتے ہیں, تو پاکستان میں جو پیٹرن یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انیشل پبلک آفرنگ, IPO. اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک بلڈر لینڈ پرچیز کرتا ہے, آن ڈاؤن پیمنٹ دے کے اس پہ بلڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیتا ہے, اس بلڈنگ کو سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ ایزی منی ہے, لوگ اس کی طرف آنا چاہ رہے یعنی ہیں. فائنینشیلز جو ہیں وہ سٹارٹ سے ہی, جیسے ہی آپ نے بزنس لانچ کیا تو فائنینشیلز آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو لوگ ایزی منی کی طرف آ رہے ہیں. ابھی جو لاسٹ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ GDP کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریئل اسٹیٹ کر رہا ہے. لاسٹ جو سروے ہے اسٹیٹ بینک کا, اس کے اکارڈنگلی 2% GDP میں پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے ریئل اسٹیٹ کا, اور مور دین 5.2 ٹریلینس PKR جو ہے اس ٹائم ریئل اسٹیٹ ایسیٹس کی ورتھ ہے پاکستان میں.
لوگوں کے آنے سے کمپٹیشنز تو ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے کمپٹیشنز ہوں گے اسی حساب سے کچھ مسٹیکس، کچھ بڑے بڑے بلنڈرز بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں. اب آپ جیسے فار ایگزامپل جی ٹی روڈ پہ اگر آپ ٹریول کریں تو آپ کو ہر 1 کلومیٹر کے بعد 2 کلومیٹر کے بعد ایک گیٹ لگا ہوا نظر آتا ہے. ABC کوئی بھی جو ہے وہ ایک سوسائٹی بن رہی ہے. تو ان میں سے آدھی سے زیادہ سوسائٹیز کو یہی نہیں پتہ کہ کام ہونا کیسے ہے. جس کے پاس زمین ہے 300-400 کنال اس نے سوسائٹی شروع کر دی. تو ایکسپرٹس کی کمی ہے. لوگ آتے نہیں ہیں ایکسپرٹس کے پاس. لوگ جسٹ جو ہے نا وہ خود سے زیوم کر کے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں آنے والے دور میں انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا جو فیوچر ہے وہ پازیٹیو ہوگا، کیونکہ باقی مارکیٹ جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیں یا گولڈ مارکیٹ کی بات کر لیں تو وہ سٹیبل نہیں ہے. اور جب بھی پرائسز کا ایسا کوئی انسرٹن آتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ ہو یا کوئی بھی بزنس ہو اس میں ڈسکاؤنٹڈ آفر ہو جاتی ہیں. تو ابھی انویسٹر کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے اور انویسٹرز انویسٹ بھی کر رہے ہیں، وہ چیزیں لے بھی رہے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز جہاں بہت ساری انڈسٹریز کلوز ہو گئی ہیں، ریئل اسٹیٹ ابھی بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا فیوچر بھی اچھا ہوگا. ایک اور چیز اسی سے کنیکٹڈ وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہے، تو کیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بھی اس نے ڈیمیج کیا ہے؟ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، آپ کیسے کوپ اپ کر رہے ہیں ان تمام سچویشن سے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی چیزیں تو کافی ڈسٹرب ہوئی ہیں. اگر آج سے ہم 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو سریا جو ہے وہ اگر ₹1,00,000 ٹن تھا تو آج 3 لاکھ کو پہنچ گیا ہے، او 2.5 لاکھ کو پہنچ گیا. تو چیزیں 200% سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. ایون کہ جو فیزیبلٹیز میں 20-30% یا 40% تک چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ساری ہو گئی ہیں. تو اب اس میں ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اپروچ ہے. کچھ لوگ ایکسکلیشنز کے اوپر جا رہے ہیں کہ ایکسکلیشنز ڈال کے کور کیا جائے. کچھ بائی بیک پالیسی پہ آ گئے ہیں کہ بائی بیک کر کے تو پھر سے نئے لانچ کی ریٹس جائے، پہ نئے بھیجا جائے. ریٹس پہ سیل کیا جائے. تو چیزیں کافی میسی ہوئی ہیں اس ٹینیور میں، لیکن جیسے تیسے پھر بھی ریئل اسٹیٹ کام کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ریئل اسٹیٹ کا سکوپ موجود ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہم تو اس فیلڈ میں اور چاہتے ہیں کہ اس کو یہ گرو کرے. ہماری بھی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. صرف ہم نہیں، دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 2018 کے بعد سے نا 2017 کے بعد سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا ٹرینڈ چینج ہو گیا. پہلے آپ کو ٹپیکل ڈیلرز نظر آتے تھے اس انڈسٹری کے اندر، ایک کمرے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک بس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے صحیح. تو اب جو ہے بیسیکلی ہر ایجوکیشن کی ہر ڈپارٹمنٹ سے، لا ہے، وہ فائنانس ہے، وہ ڈیجیٹل والے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہر فیلڈ سے لوگوں نے اس کو جوائن کیا. تو وہ آنے سے اس کا ٹرینڈ ٹوٹل چینج ہو گیا. مارکیٹنگ کمپنیز نے ریئل اسٹیٹ کو بالکل چینج کر دیا. میرا خیال ہے یہ بہت ضروری بھی تھا. لیکن ایک اور چیز جو میرا خیال ہے آپ اس کا بہترین جواب دے پائیں گے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ لوگ بھی بہت زیادہ آئے، پیسہ بھی بہت زیادہ آیا، لوگوں نے پیسہ کمایا بھی بہت زیادہ. پھر ہر آدمی کی ایک جنرل خواہش بھی ہوتی ہے کہ جناب میں اپنی زندگی کی کمائی سے اپنے لیے کوئی گھر بنا لوں، اپنی بیگم کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بنا لوں، اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی گھر ان کو تحفے میں دے دوں، کوئی فلیٹ ان کو تحفے میں دے دوں. تو یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے. لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے کورٹس میں دیکھا، بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں فراڈ بھی ہوئے، لوگوں کی زندگی بھر کی کمائیاں لٹ بھی گئیں. آپ کیا کہیں گے یہ کس طرح ہوتا ہے، اور کیا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس اسپیکٹ میں جب وہ اپنی پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی لوگوں کے پاس جنرل انفارمیشن نہیں ہے، بیسک نالج نہیں ہے کہ وہ جب جائیں کسی بھی بندے کے پاس جائیں، بلڈرز کے پاس جائیں تو وہ کون سے ڈاکومنٹس ان سے مانگیں، ان کا رائٹ کیا ہے، وہ کون سے، اور ان سے جب ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس ایگریمنٹ کے پوائنٹس کیا ہونے چاہیے، ان کے لیگل ویلیوز کیا ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کی بیسیکلی ایک نالج کی کمی ہے لوگوں کے اندر. سب سے پہلے تو آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ڈیلر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہے، جو کہ کس چکر میں آ کے کسی نہ کسی کو پھنسایا جائے. اور مارکیٹ میں سب سے زیادہ کون سا بلڈر ہے جو زیادہ پیسے دے رہا ہے، وہ وہی بلڈر ہوتا ہے جو کہ اور سستی چیز دیتا ہے جس نے چیز بنانی نہیں ہے. اگر میں نے چیز ریبیٹ بنانی ہے زیادہ نا، آفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریبیٹ زیادہ آفر کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سے. ان کے ریٹس مارکیٹ سے کم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلڈنگ ہی نہیں بنانی، ان کی کاسٹ ہی نہیں تو آنی. ان کی کاسٹ ہی نہیں آنی. تو اب ہم نے بیسیکلی اس میں اوورسیز سب سے زیادہ مار کھاتا ہے.
اوورسیز کے لیے بھی ہم نے اعلان کنسلٹنسی میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے آفٹر سیل سروسز کا، جس کے اندر ہم اوورسیز کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کریں. ہماری جو لیگل ٹیم ہے، ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے، اور جو ہمارے آفٹر سیل سروسز کے لوگ ہیں، وہ جو ہم بلڈنگ ان کو دیں گے یا جو بھی فلیٹس ان کو یا کمرشل شاپس دیں گے، اس کی ٹیک کیئر کریں گے، اس کو رینٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو سیل کر کے ان کو پروفٹ بھی دیں گے. کیونکہ اب اوورسیز کا کیا ہے کہ وہ پیسے بھیج دیتے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کو یا بھائی کو، تو وہ کیا کرتے ہیں جناب، وہ یہ نہیں دیکھتے ان کے بھائی یا رشتہ دار کہ جناب یہ میں نے کس جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے، کہ اس بلڈنگ کی ویلیو کیا ہے، اس بلڈر کی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ جہاں سے ان کو اس کے پاس ریبیٹ ملتا ہے، کوئی ایل او پی، کوئی این او سی، کوئی اپروولز ہیں بھی کہ نہیں؟ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بچت ہو جائے گی، چلو پیسے تو آ رہے ہیں، تو وہ اس چکر میں وہ پھر ایک ڈیزاسٹر کرتے ہیں. اوورسیز اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ سب سے تو زیادہ آپ لوگوں کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ یہ ڈاکومنٹس دیکھیں، اور پھر کیا وہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، سی ڈی اے ہے، پنڈی میں آر ڈی اے ہے، تو ان سے جا کے سوسائٹی کی یا پروجیکٹ کی ویریفیکیشن کریں؟ کیا سجیشن ہے لوگوں کے لیے؟ بیسیکلی لوگوں کو جو بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں نا، وہ پوچھنے چاہیے بلڈر سے. اگر بلڈر وہ ان کو کیا بیسیکلی ٹرینڈ کیا چلتا ہے جی، یہ ہمارے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. تو ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی. آپ جب ان سے نمبر لے لیں کہ جی کوئی نہ کوئی نمبر تو فائل کے آپ کو الاٹ ہوا ہوگا، تو آپ ریلیونٹ اتھارٹی سے اس کو جا کے اس کا اسٹیٹس چیک کر لیں کہ جناب یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، یا ریلیونٹ سوسائٹی سے پوچھ لیں کہ ان کی لینڈ کلیئر ہے، ان کو جو ان کا پلاٹ ہے ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی، اور آیا سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ریلیونٹ اتھارٹی سی ڈی اے ہے یا آر ڈی اے ہے یا جی ڈی ہے، ان سے اپروو کروا کے ٹرانسفر کروا کے دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، جس کو عام زبان میں رجسٹری کہتے ہیں. آپ کی چونکہ ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے اس فیلڈ میں، میں ایک اور سوال جاننا چاہوں گا کہ ہم سنتے ہیں مارکیٹ میں اور دیکھتے بھی ہیں کہ کئی دفعہ جو سوسائٹیز کے اندر ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں اور جو سوسائٹیز کے باہر بن رہی ہیں، اس میں کیا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں؟ وچ از دا مور سیفر، اور آپ کیا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بیسیکلی جو سوسائٹی کے اندر ہے نا، وہ کسی نہ کسی رول کے انڈر فال کر رہی ہے. مطلب اس کو سوسائٹی دیکھ رہی ہے، سوسائٹی اگر اس کو تھوڑا سا وہ نہیں کرے گی تو پھر وہ سی ڈی اے یا آر ڈی اے اس کو چیک کرے گی. جو باہر بلڈنگز ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ بس دے دلا کے اس کو بنا دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. سارے چکر تو چلتے ہیں، تو کسی نہ کسی جگہ پہ سیٹلمنٹ کر کے. تو بہتر یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ جو ہے کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر ہائی رائز بلڈنگ میں انویسٹ کریں. اور ہائی رائز کی اب ضرورت بھی زیادہ ہے پاکستان میں، کیونکہ شہروں کی طرف لوگوں کا ٹرینڈ ہے. اب اسپیس اتنی ہے نہیں، کنجسٹڈ شہر ہے، تو ہائی رائز جو ہے وہ لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ لوگ ہائی رائز میں رہیں. ہائی رائز میں بھی لوگوں کو مین یہ ہے کہ لینڈ اپنی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی رجسٹری ہوتی ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اس کی بھی لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ساری فیسلٹی انڈر دا ون روف مل جاتی ہیں. سیکیورٹی ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی بلڈنگز میں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. ایک چیز اور، آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے اسلام آباد یا گرد و نواح میں جو بلڈنگز دیکھی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز دیکھی ہیں، کیا وہ رہنے کے لیے تمام سہولیات میسر کر رہی ہیں؟ کیا ان کی کوالٹیز، ان کے سٹینڈرڈز ایز اے ہول، یعنی ہم کسی ایک کے بارے میں بات نہیں کر رہے، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے، جرنلی چونکہ آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپ ٹو مارک ہیں بلڈنگز؟ دیکھیں سارے کو تو 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہیں. اچھے بلڈرز جو ہیں جو آفٹر سیل سروسز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جن کی پراپر مینٹیننس کی ٹیمز ہیں، جہاں آپ بلڈنگ کو وزٹ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی صفائی دیکھ کے، ان کے الیکٹرک کام کو دیکھ کے، ان کی لفٹ کی فنکشن کو دیکھ کے کہ یہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. سب بلڈنگز ایک جیسی نہیں ہیں کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا، ابھی کچھ دنوں میں اسلام آباد میں ایک ڈریم ہوم ایکسپو ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر ہاؤس آف اعلان اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس کے اندر ہم نے ہر ایکسپو سے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ مارکیٹنگ کمپنیز آتی ہیں اور وہ سٹال لگاتی ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتی ہیں. لیکن اس بار کیونکہ ہاؤس آف اعلان اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس کے اندر ہم نے ٹریننگز کے سیشن رکھے ہیں. اسٹریٹجک پارٹنر ود جنگ میڈیا گروپ، یس ود جنگ میڈیا گروپ، اور آن دی ڈریم ایکسپو. اور اس میں وٹ آر دی بیسز آف دی اسٹریٹجک پارٹنرشپ؟ کیا ان کی بیسز ہیں، اور آپ ادھر
کیا چیز منفرد کر رہے ہیں، ذرا اس پہ روشنی بھی ڈالیں۔ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہم وہاں پہ ویسے تو نارملی اسٹالز ہوتے ہیں اور سارے اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم نے اس میں چیزیں ایڈ آن کی ہیں جس میں ہم جا رہے ہیں ٹریننگز کی طرف اور ایڈوائزری سروسز کی طرف، اچھا، جس میں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ سیل پہ ٹریننگ دے رہے ہیں، مارکیٹنگ پہ ٹریننگ دے رہے ہیں، فائنانس کے اوپر میں خود ایک ٹریننگ کے 3 دن سیشن کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل کریٹیو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. ایڈوائزری کے اندر جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ لوگوں کو پراپرٹی ریلیٹڈ یا کوئی اور بھی اگر ہیں تو اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ سارے لوگ ریگارڈنگ پراپرٹی آئے ہوں گے، میں نے سنا ہے اس ایکسپو کی بہت زیادہ فٹ فال بہت زیادہ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں بڑے سوال ہوں گے، تو میرا خیال ہے بڑا زبردست اور آئیڈیا۔ اس کے علاوہ ہماری جو فائنانس کی ٹیم ہے وہ بھی ایڈوائزری کے اس پہ ہوگی کہ ٹیکس ریگارڈنگ لوگوں کو نہیں انفارمیشن، آڈٹ یا انٹرنل کنٹرول سسٹمز کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو اس سے یہ 4 ٹریننگز ہماری ایک دن میں ہوا کریں گی، جس میں 1 گھنٹے کی ٹریننگ ہوگی، اور جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں مارکیٹنگ ریلیٹنگ، سیلز، کریٹیو اور فائنانس، 3 دن میں، ایک دن میں ہماری 4 ٹریننگز ہیں تو 3 دن میں 12 ٹریننگ ہے. اور ان ٹریننگز میں ہم نے یونیورسٹیز کو انوائٹ کریں، بلکہ آپ کا یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، ہم جنرل پبلک کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور وزٹ کریں، اور اس میں سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے آفٹر ٹریننگ. یونیورسٹیز کو بھی ہم ان ٹچ ہیں، ان کو بھی انوائٹ کریں، اور یہ فری آف کاسٹ ہے. اور سر آپ کا کیا اسپیسیفکلی آپ کا کیا ٹاپک ہے فار دا ٹریننگ؟ لوگ اگر آپ کے پاس ادھر آنا چاہیں تو ان کو کس چیز کی ٹریننگ ملے گی؟ بیسیکلی میری جو ٹریننگ کا ٹاپک ہے وہ ریگارڈنگ بیک گراؤنڈ آف ریئل اسٹیٹ، اسکوپ آف ریئل اسٹیٹ، اور اس کے علاوہ فائنینشیل ماڈلز کے اوپر بات کریں گے. کہ کمپنی کون کون سے ماڈلز اڈاپٹ کر جی، سکتی ہے؟ کمپنیز کون کون سے ماڈل اڈاپٹ کر سکتی ہے اور کسٹمر کون کون سے ماڈل اڈاپٹ کر سکتا ہے فار دیئر زبردست انویسٹمنٹ. زبردست۔ اب ایک نارملی ٹرم یوز کی جاتی ہے ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ہر بندہ بولتا ہے کہ یہ، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ بس بولنے کی حد تک ہے. تو اس کے اوپر کیا ہے، اس میں بھی کتنے ٹائپس ہیں، اس کے اندر بھی 3-4 ٹائپس ہیں. لوگوں کو تو صرف ایک ورڈ آتا ہے، تو ان کے اوپر بریف کیا ہے. پھر آج اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 2 سال بعد یا 4 سال بعد جو ہے وہ 1 کروڑ بچ جائے گا، تو وہ کرنٹ نیٹ پریزنٹ ویلیو میں آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ جناب وہ جو 1 کروڑ ہے وہ ایکچولی ورتھ کتنی کرتا ہے، آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پے بیک پیریڈز کیا ہیں. تو اس طرح کے کچھ فائنانس ماڈلز کے اوپر کسٹمرز کے اینڈ کے لیے بھی اور جو ہے وہ بلڈرز کے اینڈ کے لیے بھی میں نے کچھ پلان کیا جو کہ میں اپنی ٹریننگ میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹس بھی جلد اناؤنس ہو جائیں گی. ڈائریکٹر ہاؤس آف اعلان نے تمامی سننے والوں کو ایک انویٹیشن فلوٹ کی ہے. ایک ایکسپو، ڈریم ایکسپو ہونے جا رہا ہے جو ہاؤس آف اعلان ان کولیبریشن ود جنگ میڈیا گروپ کرانے جا رہے ہیں، جس میں تمام ہی ریئل اسٹیٹ کمپنیز شریک ہو رہی ہیں. اور اس میں یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا کہ لیگل کنسلٹنسی بھی، جو لوگ وہاں موجود ہیں جو ریئل اسٹیٹ سے متعلق جو لیگل کوسچنز کرنا چاہتے ہیں، وہاں ایڈوائزری موجود ہوگی، وہاں فائنینشیل ایڈوائزری موجود ہوگی، ڈیفرنٹ ماڈلز موجود ہوں گے، رائٹس کا آپ کو بتایا جائے گا. تو انہوں نے بتایا کہ فری آف کاسٹ ہے. تو جو بھی ان ٹریننگز کو اور ان ایڈوائزریز کو حاصل کرنا چاہے وہ ہاؤس آف اعلان سے رابطہ کرے اور رجسٹر کرائیں اور ضرور لائیں. میرا خیال ہے یہ ہاؤس آف اعلان اور جنگ میڈیا گروپ ایک زبردست کا مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں عوام الناس کو کہ وہ اپنے رائٹس کو بھی جان سکیں اور فائنینشیل اور لیگل ایڈوائس بھی لے سکیں. جناب ایک تو سوال اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے متعلق، ہم ہر دوسرے دن سوشل میڈیا پہ یا مختلف جگہوں پہ یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کمپنیز نے رینٹ کی آفر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، جس دن سے آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس دن سے ہی آپ کا رینٹ شروع ہو جائے گا. میں چونکہ ایڈوکیٹ بھی ہوں، اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر تو کوئی آدمی پورے پیسے دے دیتا ہے، تمام پیمنٹ دے دیتا ہے، تو اس صورت میں تو رینٹل کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ صرف ڈاؤن پیمنٹ کرے تو کیا یہ لیجٹیمیٹ ہے رینٹلز؟ نمبر 1. اور نمبر 2، یہ دوسری آفرز بھی دے رہے ہیں کہ جناب جو سیل زیادہ کرے گا ان کو گاڑیاں دیں گے. کیا یہ ہنی ٹریپ ہے یا واقعی ہی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، جہاں تک رینٹل کی بات ہے نا، تو وہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ مورل ویلیوز ہیں. ایک چیز جو کہ
ابھی جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اس پہ میں ایک چیز فکس کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے 30 لاکھ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ دے دیں تو میں آپ کو 3% یا 2% ماہانہ دوں گا. تو یہ مورل ویلیوز پہ بات آ جاتی ہے. بینگ اے مسلم میں تو اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ آپ ایک چیز جب فکس کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ. بیسیکلی یہ ایک ٹریپ ہے. ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی کو 100% پیمنٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ ہے، وہ 10% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. تو وہ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ یہاں پہ کر کے تو وہ لوگوں کو ایک جسٹ ایک لالی پاپ ہے کہ مطلب ریٹرن آن انویسٹمنٹ. بیسیکلی آپ کی جو اپریسیشن ہے، جو آپ آج انویسٹ ایک ریئل اسٹیٹ میں، ایک کوٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈو ناٹ ویٹ ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ اینڈ ویٹ. تو اس پہ آپ انویسٹ کریں اور ویٹ کریں، اس پہ آپ کو ریٹرن آنا ہے. تو یہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، یہ تو آپ کہہ لیں کہ ہم جہاں تک ہاؤس آف اعلان کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہم بیسیکلی ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں، کل کو بلڈنگ نے بننا ہے، کل کو چیزوں نے گرو ہونا ہے، مارکیٹ میں چیز کا ریٹ انکریز ہوگا تو اس سے آپ کو جو پروفٹ ہوگا دیٹ از یور لیگل منی. اوکے. اور دوسرا جو آپ کا اس سے کنیکٹڈ کوشچن تھا گاڑیوں سے ریلیٹڈ. دیکھیں گاڑیوں سے ریلیٹڈ تو یہ ہے کہ کمپنی بیسیکلی اپنے امپلائیز کو کہتی ہے کہ وہ سیل کریں، تو سیل کرنے پہ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، تو اس انسینٹیو میں گاڑی دی جا سکتی ہے. کمپنی اگر کسی کو یہ کہہ کہ اتنا ارن کر لے کہ اس میں سے گاڑی، یہ تو ایک جسٹ گفٹ اور بونس ہے. یہ بونس یا یہ ان کی ریبیٹ سے وہ کور ہو جاتا ہے. دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی. آپ کے ساتھ باتوں کا پتہ ہی نہیں لگا وقت کس طرح گزر گیا. چند اور سوال بہت ہی باریکی سے اور بہت ہی کم وقت میں، جسٹ ون لائنرز. آپ مجھے بتائیں کہ سکسیس کے اوپر کوئی ون لائنر آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کو. سر سکسیس کے اوپر ون لائنر، ایک تو آپ کہہ لیں ہارڈ ورک، لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ آپ میں ڈیسیژن میکنگ کی پاور. اگر آپ نے رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لے لیا، دیٹ از دا کی. اگر آپ سوچتے رہ گئے تو آپ گئے. رائٹ ٹائم کے اوپر ڈیسیژن لینے کی پاور جس بندے میں ہے وہ بندہ سکسیسفل ہے. یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور پھر ہمارے پروگرام کا وقت ختم؟ یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ تھوڑے سے سیریس ہو جائیں. ہماری یوتھ آج کل جو ہے وہ ذرا چیزوں کو اس طرح لے کے نہیں چلتی. تو ہارڈ ورک کریں، لائلٹی کے ساتھ ہارڈ ورک کریں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو کچھ کھوئیں گے تو کچھ پائیں گے زندگی میں. ڈائریکٹر ہاؤس آف اعلان عبید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بھی ایجوکیٹ کیا، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی ایجوکیٹ کیا. بہت بہت مہربانی. انشاءاللہ یہ جو سیریز چل رہی ہے ریئل اسٹیٹ بریلینس کی، روز پروگرام 11 سے 12 ہوگا اور آپ اس میں جوائن کریں. ڈفرینٹ ایکسپرٹس آئیں گے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور کنیکٹڈ انڈسٹری سے. سو آپ کو اس فیلڈ سے اس حوالے سے بہت کچھ انفارمیشن مل جائے گی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اگلے پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.